جیک ویلچ کون تھا؟ جیک ویلچ کی زندگی کون سے فکرے نے بدلی؟ ہم آج ترقی کیوں نہیں کر سکے؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ حالات و واقعات سے لمحہ بلمحہ باخبر رہنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ بصورت دیگر ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ عز و جل کے نام سے جو نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ جیک ویلچ 19 نومبر 1935 کو امریکہ کی ریاست میساچوسیٹس کے شہر پیباڈی میں پیدا ہوئے اور 1 مارچ 2020 میں نیو یارک سٹی میں انتقال کر گئے۔ یہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ آج جیک کی زندگی کے حیران کن پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، جیک ویلچ کی کامیابی کا سفر ماں کے ایک فکرے سے ہوا اور اس کے بعد وہ کسی جگہ رکا نہ۔ اس کی والدہ عام ہاؤس وائف تھی۔ یہ زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، لیکن قدرت نے اسے ویژن سے مالا مال کر رکھا تھا اور یہ اسی ماں کا ویژن سے بھرپور فکرہ تھا جس نے اسے دنیا کا سب سے بڑا مینیجر بنا دیا۔ یہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا چیف ایگزیکٹو بن گیا۔ جیک اسکول کی ہاکی ٹیم کا حصہ تھا۔ میچ ہوا اور اس کی ٹیم ہار گئی۔ جیک کو غصہ آ گیا۔ اس نے ہاکی پھینکی اور اونچی آواز میں چیخنے چلانے لگا۔ اس کی ماں اسٹیڈیم میں موجود تھی۔ وہ سیدھی لاکر روم میں گئی اور جیک کی ٹیم کے سامنے اسے مخاطب ہوئی۔ اگر تم ہارنا نہیں سیکھو گے تو تم کبھی جیتنا نہیں سیکھو گے۔ یہ فکرہ تیر کی طرح جیک کے دل میں لگا اور یہ اس کے بعد پوری زندگی ہارتا رہا اور ہار کو کامیابی میں بدلتا رہا۔ جیک اس صدی کا سب سے بڑا چیف ایگزیکٹو چیئرمین یا مینیجر تھا۔ اسے فارچون میگزین نے 1999 میں مینیجر آف دی سینچری کا ایوارڈ دیا۔ یہ امریکہ کے 400 امیر ترین شہریوں میں بھی شمار ہوتا ہے۔ اس کی کتاب جیک اسٹریٹ فرام دا گٹ پچھلی صدی میں سب سے زیادہ بکنے والی 3 بڑی کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ اب تک اس کی کروڑوں کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں۔ اس نے 80 اور 90 کی دہائی میں امریکہ اور بعض پوری دنیا کی مینجمنٹ فلسفی تبدیل کر دی۔ اس نے ادارے چلانے کی پوری سائنس بدل دی۔ جیک کا والد ریلوے کنڈکٹر تھا۔ جیک ویلچ نے 1960 میں امریکی کمپنی جنرل الیکٹرک جوائن کی۔ یہ کمپنی میں جونیئر کیمیکل انجینئر تھا۔ یہ معمولی جاب تھی اور جیک ویلچ بڑی مدت تک یہ معمولی جاب کرتا رہا۔ اسی دوران اس نے تنخواہ میں اضافہ نہ ہونے کی وجہ سے نوکری چھوڑنے کا منصوبہ بھی بنایا اور 1963 میں اس کی غلطی کی وجہ سے فیکٹری کی چھت اڑ گئی اور کمپنی نے بھی اسے فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ قدرت کے کسی خفیہ ہاتھ کی وجہ سے جنرل الیکٹرک کا حصہ رہا۔ جنرل الیکٹرک اس وقت امریکہ کی بڑی کمپنی تھی۔ اس کمپنی میں جاب عام پڑھے لکھے امریکی کی زندگی کا بڑا خواب ہوتی ہے، مگر جیک ویلچ اس خواب کی انتہا چھونا چاہتا تھا۔ یہ کمپنی کا سربراہ بننا چاہتا تھا۔ یہ اپنی ہر ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کا آرٹ سیکھ چکا تھا۔ چنانچہ 12 سال بعد وائس پریزیڈنٹ بن گیا، 5 سال بعد سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوا، 2 سال بعد وائس چیئرمین اور 1981 میں بالآخر امریکہ کا کم عمر ترین چیف ایگزیکٹو آفیسر اور چیئرمین بن گیا۔ جیک ویلچ کے کیریئر کی بلندی تھی، مگر یہ اس سے بھی آگے جانا چاہتا تھا اور یہ کیا؟ اس نے 3 کمال کیے۔ یہ جنرل الیکٹرک کا چیئرمین بنا تو کمپنی کا سالانہ منافع 26 بلین 800 ملین ڈالر تھا۔ کمپنی اس پر مطمئن تھی۔ بورڈ آف ڈائریکٹر کا خیال تھا اس منافع میں اضافہ ممکن نہیں، اس لیے بورڈ نے اسے اس منافع کو قائم رکھنے کی ذمہ داری سونپ دی۔ لیکن 2001 میں جیک ویلچ ریٹائر ہوا تو جنرل الیکٹرک کا منافع 130 ارب ڈالر تک پہنچ چکا تھا اور کمپنی کی مارکیٹ ویلیو 14 ارب ڈالر سے 410 ارب ڈالر ہو چکی تھی۔ یہ اس کا پہلا کمال تھا۔
اس کا دوسرا کمال مینجمنٹ کے نئے اصول تھے۔ یہ کہتا تھا آپ نمبر 1 رہیں یا نمبر 2، آپ اگر اس کے بعد ہیں تو پھر آپ کے ہونے یا نہ ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ یہ اپنا ہر وہ پروجیکٹ بند کر دیتا تھا جو نمبر 1 اور نمبر 2 کے دور سے نکل جاتا تھا۔ اس نے کمپنی سے بیوروکریسی ختم کر دی، اوپن ڈور پالیسی دی، یہ اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا خط خود فیکس کر دیتا تھا۔ اس نے احکامات کے درمیان موجود افسر ختم کر دی، یہ خود بھی ملازمت کو براہ راست کام کہتا تھا اور دوسروں سے بھی یہی امید رکھتا تھا۔ ایک وقت میں اس نے 1,20,000 بیکار ملازم فارغ کیے اور پورے امریکہ میں نیوٹرون بم یا نیوٹرون جیک کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہ ہر سال کمپنی کے 20% بہترین ملازموں کو بونس دیتا تھا اور 10% بدترین ملازموں کو فارغ کر دیتا تھا۔ اس نے جنرل الیکٹرک کا ہر وہ منصوبہ بند کر دیا جو نمبر 1 یا نمبر 2 نہیں تھا۔ اس نے منصوبے کے تمام اثاثے بیچ دیے اور ان اثاثوں اور ملازمین سے جو رقم بچی وہ دوسرے شعبوں میں لگا دی اور یوں کمپنی کے منافع میں اضافہ ہو گیا۔ یہ کمپنی کی اوپن میٹنگز بلاتا تھا جس میں کوئی بھی ملازم چیئرمین تک کے احکامات پر اعتراض کر سکتا تھا اور اس کی بات غور سے سنی جاتی تھی۔ یہ اپنے ملازمین کی کارکردگی کی رپورٹ خود تیار کرتا تھا۔ یہ ملازمین سے براہ راست ملتا تھا اور ان سے کمپنی کے معاملات ڈسکس کرتا تھا۔ اور جیک ویلچ کا تیسرا کمال اپنے متبادل کی تیاری تھا۔ جیک ویلچ 20 سال جنرل الیکٹرک کا چیئرمین رہا۔ اس کے دورے میں کمپنی ترقی کرتی رہی، لیکن جیک ویلچ یہ سوچتا رہا میں جب اس کمپنی کو چھوڑ کر جاؤں گا تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ جیک ویلچ سوچتا تھا اگر میرے بعد کمپنی کو مجھ سے بہتر شخص نہ ملا تو میری ساری محنت ضائع جائے گی، جنرل الیکٹرک کا ریونیو ڈاؤن ہو جائے گا اور یوں ہماری کامیابی ناکامی میں بدل جائے گی۔ چنانچہ اس نے اپنا متبادل تیار کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کمپنی میں اور کمپنی کے باہر موجود بہترین دماغوں کا جائزہ لیا، انٹرویوز لیے اور جیف ایمیلٹ کو اگلے چیئرمین کے لیے چن لیا۔ جیک ویلچ اسے 10 سال تک ٹرین کرتا رہا، جیسے ہر میٹنگ میں ساتھ لے کر جاتا تھا، اسے کمپنی کی باریکیوں کے بارے میں بتاتا اور اسے ماڈرن مینجمنٹ کے اصول سکھاتا۔ جیک ویلچ نے 1999 میں ریٹائر ہو جانا تھا۔ یہ ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچا تو اسے محسوس ہوا جیف ایمیلٹ ابھی مکمل طور پر ٹرین نہیں ہوا، چنانچہ اس نے اپنی ریٹائرمنٹ 1.5 سال کے لیے مؤخر کر دی اور اس نے 2001 میں اس وقت ریٹائرمنٹ لی جب جیف ایمیلٹ 100% ٹرینڈ ہو چکا تھا۔ جیف ایمیلٹ نے ستمبر 2001 میں کمپنی سنبھالی۔ یہ اب جیک ویلچ سے زیادہ بہتر ڈیلیور کر رہا ہے اور یہ جیک ویلچ کا سب سے بڑا کمال تھا۔ یہ کمال بازا ماڈرن مینجمنٹ بن گیا۔ آج آپ امریکہ میں کمپنی کے لیے اپنا متبادل تیار نہیں کر سکتے تو آپ ادارے کے لیے خواہ کتنا ہی ریونیو پیدا کر لیں، آپ کتنے ہی تیر چلا لیں، آپ ناکام CEO سمجھے جاتے ہیں، آپ کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، جبکہ ہمارے ملک میں اس کے برعکس ہوتا ہے۔ ناظرین، ہم اپنے اداروں، کمپنیوں اور فیکٹریوں میں چن کر اپنے سے زیادہ نالائق اور کمزور لوگ بھرتی کرتے ہیں تاکہ کوئی شخص ہماری جگہ نہ لے سکے اور ہماری جاب سلامت رہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم جائیں تو ہمارے پیچھے اندھیرا ہی اندھیرا ہو، دفتروں، ملوں اور اداروں کو تالے لگ جائیں اور گلیوں میں بے روزگاری کے بھوت پھر رہے ہوں۔ ہم لوگ کچھ بھی نہ کریں تو بھی ہم لوگ جاتے جاتے کمپیوٹرز کی ہارڈ ڈسک نکال کر لے جائیں گے، ہم چابیاں گم کر دیں گے یا پھر فائلیں ضرور گیلی کر جائیں گے تاکہ ہمارے جانے کے بعد لوگ ہمارا سیاپا کرتے رہیں، اور یہ رویہ ہمارا قومی المیہ ہے۔ ہم دکان سے لے کر حکومت اور مل سے لے کر سیاسی جماعت تک ملک کو اسی رویے کے ذریعے چلا رہے ہیں۔ آپ کو یقین نہ آئے تو آپ ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت دیکھ لیجیے، آپ کو یہ لوگ انسان کم اور عہدے زیادہ نظر آئیں گے، کیونکہ انہوں نے آج تک اپنی پارٹی میں متبادل قیادت پیدا نہیں ہونے دی۔ یہ اپنی انا کے گملے میں نالائقوں اور خوشامدیوں کی پنیر لگاتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ہمارے ملک میں جب بھی کسی جماعت کا کوئی قائد فارغ ہوتا ہے
تو اس کے ساتھ ہی پارٹی بھی تتر بتر ہو جاتی ہے۔ ہماری حکومتیں جاتے ہوئے ایسے شہکار نگراں مقرر کر جاتی ہیں کہ ہمیں ماضی کے مزار اچھے لگنے لگتے ہیں۔ ہمیں رحمان ملک، حفیظ شیخ، اسلم رئیسانی، قائم علی شاہ اور رانا ثناء اللہ فرشتے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ ناظرین، دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے، جو لوگ 20-30 سال کی جہد مسلسل اور سیاسی کوشش کے باوجود اپنا ایک متبادل تیار نہیں کر سکے، یہ ملک کو کیا بنائیں گے؟ یہ ملک کو کیا بچائیں گے؟ جو لوگ آج تک بھٹو، میاں مفتی محمود اور باچا خاندان سے باہر پارٹی کا قائد تلاش نہیں کر سکے، وہ نیا پاکستان کہاں سے تلاش کریں گے؟ یہ چھٹانک بھر کے وہ پرندے ہیں جو اپنے پیدا ہونے والے ہر بچے کو آسماں کا ستون سمجھتے ہیں، لیکن اپنے گھونسلے کو بارش تک سے نہیں بچا سکتے۔ ناظرین گرام، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ پس دیوار کے اس پلیٹ فارم سے اپنے اس میزبان کو اجازت دیجیے۔